2026 میں پاکستانی ٹیلی ویژن نے ایسی کہانیاں پیش کی جو صرف ریٹنگز تک محدود نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے جگہ بنا چکی ہیں۔ کہیں ہنسی تھی، کہیں آنکھوں میں نمی تھی اور کہیں ایسا احساس تھا جیسے اسکرین پر چلتی کہانی ہماری زندگی کا عکس ہو۔ آج ہم ان 8 پاکستانی ڈراموں کی بات کریں گے جو حال ہی میں اختتام پذیر ہوئے مگر ناظرین کے دلوں سے ابھی تک نہیں نکل سکے۔ یہ صرف تفریح نہیں تھے بلکہ ہر کہانی کے اندر ایک گہرا پیغام چھپا تھا۔ کچھ نے محبت کی نزاکت دکھائی، کچھ نے سوشل میڈیا کے دور کی تنہائی کو بے نقاب کیا اور کچھ نے ان سچائیوں کو سامنے رکھا جنہیں ہم اکثر اپنے گھروں کی چار دیواری میں محسوس تو کرتے ہیں مگر زبان پر نہیں لاتے۔ اور اگر آپ پاکستانی ڈراموں کے دل سے کیے گئے ریویوز کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں نمبر 8 سے۔ نمبر 8 پر آتا ہے ڈرامہ تم لڑکے بھی نہ۔ ہم ٹی وی کا رمضان اسپیشل ڈرامہ تم لڑکے بھی نہ بظاہر ایک ہلکی پھلکی رومانوی کہانی لگتا تھا مگر چند اقساط کے بعد اس کی اصل گہرائی سامنے آنے لگی۔ آئینہ آصف اور علی کی جوڑی کے ساتھ سمیع خان، یاسر نواز اور وانیہ احمد جیسے سینئر فنکاروں نے بھی کہانی کو مزید مضبوط بنایا۔ یہ صرف ایک محبت کی کہانی نہیں بلکہ 3 خاندانوں کی زندگیوں کا عکس تھا۔ بدری کا اور زویان کے درمیان آہستہ آہستہ پروان چڑھتی محبت انا اور خاموشیوں کے بیچ الجھتی رہی۔ سوشل میڈیا پر سب کچھ خوشحال دکھائی دیتا تھا مگر حقیقت اندر سے ٹوٹتی ہوئی تھی۔ اس ڈرامے کی سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ یہاں کوئی مکمل ویلن نہیں تھا۔ ہر کردار اپنے زخم، اپنی محرومی اور اپنی مجبوری کے ساتھ جیتا دکھائی دیتا تھا۔ یہی سچائی اس ڈرامے کو باقی دیگر ڈراموں سے مختلف بناتی تھی۔ نمبر 7 پر آتا ہے ڈرامہ ماں۔ گرین انٹرٹینمنٹ کا ڈرامہ ماں ایک ایسی خاموش اذیت کی کہانی تھی جسے لفظوں میں بیان کرنا آسان نہیں تھا۔ آئینہ آصف، احمد رفیق، حارث وحید اور ثانیہ مارشل نے اس کہانی کو بے حد مؤثر انداز میں پیش کیا۔ کہانی ایک ایسی ماں سے شروع ہوتی ہے جو اپنی نومولود بیٹی کو اپنے بھائی کے گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ 20 برس بعد وہی بچی اپنی شناخت اور سچ کی تلاش میں نکلتی ہے۔ یہ ڈرامہ صرف ایک ماں کی غلطی کی کہانی نہیں بلکہ اس سوال کو بھی سامنے لایا کہ کیا انسان کو ہمیشہ صرف اس کی ایک غلطی سے پہچانا جانا چاہیے۔ آئینہ آصف نے اپنے کردار میں حیران کن پختگی دکھائی اور یہی اس ڈرامے کی سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ نمبر 6 پر آتا ہے ڈرامہ معمہ۔ معمہ اپنے نام کی طرح واقعی میں ایک الجھی ہوئی پراسرار نفسیاتی کہانی تھی۔ ہم ٹی وی پر نشر ہونے والے اس ڈرامے میں صبا قمر، عثمان مختار، علی انصاری اور انوشیا باسی نے مرکزی کردار ادا کیے۔ صبا قمر نے جہاں آرا کا رول نبھایا، ایک ایسی پراسرار اور بااثر خاتون جو ایک پرانی حویلی اور اپنے بے شمار رازوں کے ساتھ زندہ تھی۔ ہر نیا کرایہ دار اپنے مسائل، لالچ، ادھورے رشتے اور چھپی خواہشات کے ساتھ اس حویلی میں داخل ہوتا اور کہانی مزید پیچیدہ ہوتی چلی جاتی۔ یہ ڈرامہ پاکستانی ٹیلی ویژن پر نفسیاتی کہانی سنانے کی ایک نئی مثال ثابت ہوا اور صبا قمر نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ کچھ کردار صرف انہی کے لیے لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 5 پر آتا ہے ڈرامہ میری زندگی ہے تو۔ ARY ڈیجیٹل کا یہ ڈرامہ ہانیہ عامر اور بلال عباس خان کی پہلی آن اسکرین جوڑی لے کر آیا اور ناظرین مدت سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے۔ کامیار ایک دلکش مگر جذباتی نوجوان تھا جس کے اندر بچپن کے زخم چھپے ہوئے تھے، جبکہ آئرہ اصولوں پر چلنے والی ایک مضبوط لڑکی تھی۔ ان کی محبت ایک خوبصورت آغاز سے شروع ہوئی مگر پھر اعتماد، دھوکے اور جذباتی موڑوں نے کہانی کو شدت دے دی۔ صرف ابتدائی 20 اقساط میں 1 بلین ویوز حاصل کرنا اس بات کا ثبوت تھا کہ ناظرین اس کہانی سے کتنے گہرے انداز میں جڑ چکے تھے۔ ہانیہ اور بلال کی کیمسٹری اس ڈرامے کی روح بن گئی۔ نمبر 4 پر آتا ہے ڈرامہ عشق میں تیرے صدقے۔ جیو انٹرٹینمنٹ کا یہ ڈرامہ بظاہر ایک روایتی محبت کی کہانی لگتا تھا مگر اس کے اندر جذباتی پیچیدگی چھپی ہوئی تھی۔ منیب بٹ اور انیکا ذوالفقار نے مرکزی کردار ادا کیے۔ ذوالفقار شاہ ایک ایسا شخص تھا جو محبت میں دیوانگی کی حد تک گرفتار تھا مگر وقت کے ساتھ یہی محبت غصے، ضد اور جنون میں بدلنے لگی۔
انیکا ذوالفقار نے حور اور نور کے دو الگ کردار ادا کیے اور دونوں میں واضح فرق دکھائی دیتا ہے۔ ڈرامہ یہ سوال چھوڑ کر جاتا ہے کہ کیا محبت کا مطلب کسی کو بدل دینا ہے یا اسے اس کی اصل حالت میں قبول کرنا ہے۔ نمبر 3 پر آتا ہے ڈرامہ ابلیس۔ صرف اس نام سے ہی ایک عجیب سی تاریکی محسوس ہوتی ہے۔ ابلیس ایک ایسی کہانی تھی جس نے یہ دکھایا کہ برائی کسی جادو یا مفوق الفطرت طاقت کا نام نہیں، بلکہ انسان کے اندر جنم لینے والی ایک کیفیت ہے۔ ہبہ عزیز، فجر خان اور فرحان احمد نے اس کہانی کو جان بخشی۔ انابیہ کی حسد بھری شخصیت اور مریم کی سادگی کے درمیان جو ٹکراؤ دکھایا گیا وہ ناظرین کو مسلسل بے چین رکھتا رہا۔ یہ ڈرامہ اس سچائی کا آئینہ تھا کہ انسان کی چھوٹی چھوٹی غلط خواہشیں اور انا آہستہ آہستہ اسے اندھیرے میں دھکیل دیتی ہے۔ نمبر 2 پر آتا ہے ڈرامہ دیکھ ذرا پیار سے۔ رمضان 2026 کا یہ ڈرامہ صرف ہنسانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس نے ایک نرم، خوبصورت اور سکون بھرا احساس دیا۔ یمنا زیدی اور حمزہ سہیل کی پہلی آن اسکرین جوڑی نے ناظرین کے دل جیت لیے۔ رومیلا اور زریش کی کہانی اتفاقات، غلط فہمیوں، فیملی پلاننگ اور آہستہ آہستہ بڑھتی محبت کے گرد گھومتی رہی۔ ایک ان پلانڈ روڈ ٹرپ اور چھوٹے چھوٹے جذباتی لمحات نے اس ڈرامے کو خاص الخاص بنا دیا۔ عاصم اظہر کی آواز میں گایا گیا OST قربانیاں جب بھی پس منظر میں بجتا، منظر مزید دل نشیں ہو جاتا۔ یہ کوئی بھاری یا اذیتناک کہانی نہیں تھی، مگر کبھی کبھی دل کو سکون دینا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ ابھی تک ہمارے ویڈیو سے جڑے ہوئے ہیں تو ہمارے ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ ہم لے کر آئے ہیں نمبر 1 پر ڈرامہ ایک اور پاکیزہ۔ یہ وہ ڈرامہ ہے جس نے صرف تفریح نہیں بلکہ پورے معاشرے کو آئینہ بھی دکھایا ہے۔ ایک اور پاکیزہ جیو ٹی وی پر نشر ہوا اور یہ محض ایک ڈرامہ نہیں بلکہ ایک طاقتور سماجی آواز تھا۔ سحر خان نے پاکیزہ کا رول نبھایا، ایک تعلیم یافتہ اور خود مختار وکیل جس کی زندگی ایک حادثے کے بعد مکمل طور پر بدل جاتی ہے۔ ایک ظالم شخص پاکیزہ اور فراز کو اغوا کر کے ان کی ویڈیو بنا لیتا ہے، اور جب وہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو معاشرہ مجرم کی بجائے متاثرہ لڑکی کو قصوروار ٹھہرانا شروع کر دیتا ہے۔ فراز کو خاندان کا سہارا مل جاتا ہے، مگر پاکیزہ تنہا رہ جاتی ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر اس کی شادی کر دی جاتی ہے، اس کی آواز دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جب وہ انصاف کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو نظام بھی اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ پھر آتی ہے ایک بے خوف وکیل سمن، اس کی زندگی میں آتی ہے اور کہانی صرف ایک لڑکی کی نہیں بلکہ ہر اس عورت کی آواز بن جاتی ہے جو معاشرتی فیصلوں کے بوجھ تلے دب کر رہ جاتی ہے۔ یہ ڈرامہ صرف مقبول نہیں تھا بلکہ ضروری بھی تھا، اس لیے اس ڈرامے کو فہرست میں پہلے نمبر پر رکھا ہے، کیونکہ باقی ڈراموں نے ناظرین کو متاثر کیا مگر ایک اور پاکیزہ نے معاشرے کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ تو یہ تھے وہ 8 ڈرامے جنہوں نے 2026 میں پاکستانی ٹیلی ویژن پر راج کیا۔ ان میں سے آپ کا پسندیدہ ڈرامہ کون سا تھا اور آپ ان میں سے کون سا ڈرامہ ہماری ویڈیو کے بعد دیکھنا شروع کریں گے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔